جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے کئی ہفتوں سے شکر کے بارے میں بیان چل رہا ہے. شکر کے درجات، اللہ کی نعمت کے وجود کا احساس ہو انسان کو، اس نعمت کا زبان سے اعتراف بھی کرے. یہ دوسرا درجہ ہے شکر کا، کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اپنی زبان سے اعتراف کریں، صرف پریشانیوں کا تذکرہ نہ کیا کریں. تیسری چیز، اس دوسرے نمبر پہ یہ بتایا تھا کہ نعمت کا اعتراف کرنے میں کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو اور شو مارنا مقصد نہ ہو. تیسرا درجہ شکر کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کا خیال رکھا جائے. جس آدمی کے پاس نعمت ہوتی ہے اور وہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اس کا خیال نہیں کرتا جس کے پاس نعمت نہیں ہے. ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ غریبوں کی تحقیر کرنا شروع کر دے، ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دے، محتاج کی مدد نہ کرے، تو یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے. آپ زبان سے 100 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرو مگر اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے، یہ زبان سے ہے. بہت سے لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو بھائی اس یہ تم مان رہے ہو کہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہے، تو پھر اپنا کیوں سمجھ رہے ہو اس کو؟ جس اللہ نے دیا ہے اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جس کو میں نے نہیں دیا اس کا خیال رکھو. اوپر سے تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ میں نے کمایا ہے. دل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، دل تبدیل نہیں ہے. ساری پرابلم جو ہے نا، پرابلم وہ سب دل کی ہے. دیکھو جیسے جسمانی دل کی بڑی اہمیت ہے، دل صحیح کام کرتا ہے تو باقی سارا بدن بھی صحیح رہتا ہے. یہ جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل، یہ تو دل کی کمزوری سے ہوتی ہے نا. آخر عمر میں دل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون گاڑھا ہونے لگتا ہے تو دل صحیح طرح پمپنگ نہیں کرتا، رگوں میں خون نہیں جاتا، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سر میں خون نہیں پہنچ رہا، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خون کا سرکولیشن سست پڑ گیا ہے. جو جوان آدمی ہے اس کے خون کا سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے، اس کے جو دل کی موٹر ہے وہ پمپنگ صحیح طرح سے کر رہی ہوتی ہے، ہر جگہ خون پہنچا رہی ہے. وہ چلنے میں بھی صحیح ہے، بولنے میں بھی صحیح ہے، دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے، سننے میں بھی ٹھیک ہے. جیسے جیسے عمر زیادہ ہوئی دل کی جو موٹر ہے وہ تھوڑی سی سست پڑنے لگتی ہے. تو بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ جب ڈیزل ہی نہیں مل رہا انجن کو صحیح طرح سے، دماغ کے انجن کو ڈیزل نہیں ملتا تو دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. دماغ کا جو انجن ہے اس کا ڈیزل کیا ہے؟ بولنے بھائی.
آپ کو تو ماشاءاللہ مل رہا ہے نا دماغ کو, خون ہے نا خون. سب سے پہلے بڑھاپا جو شروع ہوتا ہے وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دل جو ہے نا نیچے کی طرف باڈی میں خون آسانی سے پھینک دیتا ہے, کیونکہ وہ تو ویسی زمین کی طرف چیزیں گرتی ہیں, گریوٹی کی وجہ سے نیچے جاتا ہے. اوپر پھینکنا دل کے لیے مشکل. تو جیسے ہی عمر زیادہ ہوتی ہے جتنے بھی ٹیکنیکل قسم کے فالٹ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ بول لو بھائی, بول لیا کرو. دماغ سے, سر سے, کھوپڑی سے. کھوپڑی سفید ہونا شروع ہوگی, داڑھی سفید ہونا شروع ہوگی, پھر بال آہستہ آہستہ گرنا. سر کے بال سب سے پہلے گرتے ہیں کیونکہ ادھر جو ہے نا اوپر تک حبیب بینک کی بلڈنگ کی سب سے اونچی منزل تک پانی پہنچانا یہ مشکل کام ہے موٹر کے لیے. نیچے ٹینک میں پہنچا دے گی. پاؤں صحیح رہتے ہیں, ہاتھ صحیح رہتے ہیں. سب سے پہلے بڑھاپے کا اثر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر سے بال گرنا شروع. پھر لوگ مختلف قسم کے نام رکھیں, بولے آپ کا سر ایئرپورٹ بن گیا ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ والا تیل لگا لو, کوئی کہہ رہا ہے یہ والا شیمپو لگا لو. کچھ بھی نہیں ہوگا, تھوڑا سا فرق پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. اللہ نے بتا دیا. چلو بھائی, جس دن ماں کے پیٹ میں فرشتے نے روح پھونکی تھی دل نے کام کرنا شروع کیا تھا. اب دل بھی تھک گیا ہے, موٹر بھی چل چل کے گرم ہو جاتی ہے, اسے بھی بند کرنا پڑتا ہے. تو اب اللہ بتا رہے ہیں اب فائلیں لپیٹی جا رہی ہیں, قبر کی طرف قدم جا رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ جتنے بھی کام ہیں تم بھی ان کو سمیٹو, تیاری کرو, بس سمیٹنے کی کوشش کرو. یہ کیا جنریٹر کی آواز تھی اتنی زور سے جو آ رہی تھی؟ شکر اللہ کا دماغ کو سکون ملا. لائٹ نہیں آئی لیکن سکون تو مل گیا نا, جنریٹر کے شور سے تو جان چھوٹی. ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو جیسے دل, جو جسمانی دل کی اہمیت ہے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو آہستہ آہستہ ہر چیز پہ بڑھاپا آتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر ہم آدھے بوڑھے ہوتے آدھے جوان رہتے تو زندگی گزارنا مشکل. دیکھیں بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے, انسان میں برداشت کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے. تو اللہ اس پہ فضل یہ کرتے ہیں کہ اس کی سننے کی طاقت بھی کم کر دیتے ہیں, کیونکہ ساری باتیں سنے گا تو غصہ آئے گا. بھائی سب کچھ سن لیا تو پھر آرام سے بیٹھا رہے گا. اللہ کہتے ہیں اس کی سماعت ختم کر دو, سنے ہی نہیں, بہت ساری چیزیں تو سنتا ہی نہیں ہے, اس لیے آرام سے بیٹھا مسکراتا رہتا ہے. سب کچھ سن لے گا تو برداشت ہے نہیں. جوان آدمی تو سنتا ہے, تھوڑا غصہ کیا برداشت کر لیا, لیکن بوڑھا آدمی اگر سب کچھ سن لے تو پھر تو بیچارہ کسی کام کا نہیں رہے گا, اس میں برداشت نہیں ہے, وہ ایک دم غضبناک ہو گئے اور اپنی صحت کو خراب کر دے گا. اللہ نے کہا اس کی سننے کی طاقت چھین لو, اس کم سنے گا, بہت 2-4 باتیں 24 گھنٹے میں سنائی دے دیں گی. پھر اللہ نے ایک کام یہ کیا, دیکھنے کی طاقت بھی کم کر دی. سب کچھ دیکھ لے گا وہ بھی نقصان دہ. بہت سی چیزیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے انسان کو, بہت سی چیزیں دیکھ کے غم ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے نہ ہی دیکھتا تو اچھا تھا. جوانی میں غم ہوگا, برداشت کر لے گا. بڑھاپے میں سب کچھ اگر پورا صحیح طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے تو بیچارہ برداشت نہیں کر پائے گا. ایک تیسری چیز اور بتا کے بس آگے چلتا ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں, کیونکہ معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم. اب اگر دانت اسی طرح برقرار رہتے تو وہی برگر وہی پیزے چل رہے ہوتے, وہی ہڈیاں توڑ کے کھا رہا ہوتا, اور معدے میں طاقت نہیں ہے. جب اللہ نے معدے کی طاقت کو چھینا تو اللہ نے دانت بھی گرا دیے تاکہ ہلکی غذائیں کھاؤ. اب اسی طرح نہ کھاؤ جیسے پہلے. بول لینا کیا جا رہا ہے, سے پہلے کھایا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت تو مرغے توڑ کے اور بکرا اور گائے روسٹ کر کے چبا کے کھا رہے ہو, تو کچھ دانت کام کرے گا, کچھ میدا کام کرے گا. اب اگر دانت اسی طرح ہوں تو وہی چیزیں کھاؤ گے, مگر میدے میں ان چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
تو اللہ نے کتنی بڑی رحمت کر دی کہ بھائی دانت ہی چھین لیے تاکہ خود ہی دلیا، سیریلیک اور یہ غذائیں کھاؤ. تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، دیکھو ہماری طاقت اور قدرت، بچپن سے ہم تمہیں جوان بناتے ہیں اور دوبارہ پھر بچہ بنا دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے چھوٹا بچہ ہے، لڑکتا ہے، گرتا ہے، اس کو دلیا کھلائے جا رہا ہے، لکوڈ غذائیں کھلائی جا رہی ہیں، الٹی الٹی باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں، اس کی کیسی باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر لڑک رہا ہے ادھر لڑک رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. ہر بات کو 100 دفعہ پوچھتا ہے بچہ، ہر بات کو 100 دفعہ پوچھتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ فنٹر نہ سمجھے. جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، کہتا میں بہت بڑا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے دوبارہ ریورس کر دیتے ہیں. وہی حال ہو جاتا ہے، 4 آدمی پکڑ کے چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو 100 دفعہ یاد نہیں رہتی بات، نام پوچھا تو 100 دفعہ نام پوچھا. تو یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. اسی وجہ سے شریعت میں بوڑھے کے بہت زیادہ احترام کا حکم ہے. اس کی باتوں پہ ہنسا نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، اس کا احترام کرو، کیونکہ کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ حالات آئیں گے. ہر آدمی جیسا آج ہے ویسا کل نہیں ہوگا. تو دل جو ہے کام کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ دل کی حالت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. تو ساری بیماریوں کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. نظر کمزور ہوگی، آنکھوں کی طرف بلڈ کا سرکولیشن صحیح نہیں ہے، کان کی سماعت کمزور ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور درجنوں بیماریاں. وہ حضرت مجذوب کا شعر ہے نا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. بڑھاپے میں پریشان رہتا ہے اور موت آ کے وہ بھی ختم کر دیتی ہے، سب کچھ ختم. تو جیسے یہ جسمانی دل ہے، جب تک اچھا بات سے بات نکلتی ہے، یاد رکھو دل کو طاقتور بنانے کے لیے یہ جو ہمارا دل ہے نا جو سینے میں دھڑک رہا ہے، اس کو خوراک کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کو خوش رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. آج کل دل کو جوان رکھنے کے لیے کشتے کھائے جاتے ہیں، دوائیں کھائی جاتی ہیں، ایکسرسائز کی جاتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. بھئی دل جوان رہے اور سرکولیشن ٹھیک رہے اور بال بھی صحیح رہے، اور یہی ہوتا ہے نا ہر جوان آدمی کی یہی کوشش ہے کہ میں صحت مند رہوں. تو دل جتنا خوش رہنے سے صحت مند رہتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے بول لیا کریں، جملہ مکمل کیا کریں، اتنا کسی اور چیز سے صحت مند نہیں رہتا. بھوکا آدمی اگر خوش ہے وہ صحت مند ہے، پیٹ بھرا ہوا آدمی اگر غمزدہ ہے بیمار ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کل دل کو مضبوط کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، نئی نئی تحقیقات شائع ہو رہی ہیں، BBC کے سائنس کے صفحے پر آپ کو ملیں گی، حکیموں کی کتابیں ہیں. یہ کھایا کرو، کولیسٹرول والی چیزوں سے بچا کرو، زیتون کا تیل کھاؤ، سرسوں کا تیل استعمال کرو، صبح صبح واک کیا کرو، اور جناب ورزش کیا کرو، جاگنگ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، لہسن کھایا کرو. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مفید ہیں، اس کا میں منکر نہیں ہوں. لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ حکیموں کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ دل کو آپ خوش رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ دل کو کیا رکھیں؟ خوش رکھیں. اور یہ خوش رکھنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. زیتون کا تیل کھانا اپنے اختیار میں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دل کے بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ ڈالڈا چھوڑ دو. یاد رکھو یہ دل کی بیماریاں جتنے یہ جو آج کل ڈبے کے تیل مل رہے ہیں نا، ان سے پیدا ہو رہی ہیں، دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی. لوگوں نے گھی چھوڑ دیا اور یہ جو کوکنگ آئل کولیسٹرول فری مل رہا ہے یہ کھا رہے ہیں. تو یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. فر من المطر وقام تحت المیزاب.
اگر یہ کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ جنریٹر کی طرح آواز نہ آئے. کدھر ہے خادم؟ خوش رہنا ضروری ہے نا, ٹینشن نہیں ہونی چاہیے انسان کو. اس کی بھی ایک لگ رہا ہے دماغ میں جا کے. یہ والی کھڑکیاں بند کر دیں. تو آپ دل کو صحت مند رکھنے کے لیے جو جسمانی نسخے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اختیار میں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ورزش کا بھاگ لیں آپ, کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی بھی بھاگنا چاہے تو کوئی نہیں روکتا. رکے ہوئے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ چل کیوں نہیں رہا, بھاگ کیوں نہیں رہا یہاں سے. یہ کھانا پینا آپ کے اختیار میں. اگر ایک آدمی کے پاس زیادہ اعلیٰ خوراکوں کے پیسے نہیں ہیں تو بہت ساری سستی چیزیں ایسی ہیں جو دل کو صحت مند رکھتی ہیں. لہسن جو ہے نا, لہسن کتنا سستا, کتنی سستی چیز ہے. لہسن جو لوگ کھانے کے عادی ہیں نا, کچا لہسن, تو دل کی رگیں کھلی رہتی ہیں ان کی. یہ ایک تھوڑا سا نسخہ ذہن میں رکھیں. یہ جو آج کل دل کی بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈاکٹر تو قصائی کی طرح لٹا دے گا چیر پھاڑ کر کے. ڈاکٹر, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ڈاکٹروں میں اور قصائیوں میں فرق ختم ہو گیا ہے. بھائی معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہوں, بس جاؤ یہ مسئلہ تو یہ کاٹ دو, حضرت یہاں کا مسئلہ یہ والی چیز کاٹ دو. ایک ڈاکٹر صاحب آپریشن, ہر ایک کا بہت زیادہ آپریشن کرتے تھے. جب کوئی مسئلہ پیٹ میں درد ہے, یہ والی یہاں تک, یہ ٹکڑا کاٹ کے باہر نکال دو. تو ایک آدمی کا 10 دفعہ آپریشن کیا انہوں نے. ہر دفعہ سینہ کھولتے اور کوئی نہ کوئی چیز نکال کے باہر پھینک دیتے. پتے میں پتھری ہے, پتا ہی نکال کے پھینک دو, جڑ ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. گردے میں پتھری, ایک گردہ کاٹ دو, ایک پہ چلو گئی. تو وہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ یہ کرتے تھے, بار بار وہ کھول رہے ہیں, پیٹ کھول کے کبھی کچھ نکال رہے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہیں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرے زب کیوں نہیں لگا دیتے؟ ٹھیک ہے, زب کیوں نہیں لگا دیتے؟ یہ بار بار کاٹا پیٹی کی ٹینشن سے جان بچ جائے گی. یوں کھولے زب سے, یوں زب سے بند کیا. تو ناک, کسی کی سائنس کا پرابلم ہے تو ہڈی کاٹ دو اس کی اندر کی. بھائی سائنس کا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ تو نزلے سے ہو رہا ہے, وہ ناک کی ہڈی سے تھوڑی ہو رہا ہے. ناک کی ہڈی بھی نزلے کی وجہ سے بڑھتی ہے, تو نزلے کا علاج کرو نا اس بیچارے کا. ہڈی کاٹ دیتے ہیں اندر سے جا کے, وہ پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ نزلہ تو ویسے کا ویسے ہی رہا. تو جب بار بار گرے گا تو وہ سوجے گی اور پھر دوبارہ بڑھے گی. بعض ڈاکٹر, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا آتا ہے, ہمیں جو آتا ہے ہم وہ کام کریں گے, کیونکہ ہمیں ناک کا آپریشن آتا ہے لہذا ہم اس کی ناک ہی کاٹیں گے, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے ناک کا آپریشن کرنا. اب جو ناک کا آپریشن کرنا سیکھا ہے تو وہ تو ناک کاٹیں گے نا. جیسے وہی بات ہے کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی نکلی ہوئی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی, دوا چاہیے. حکیم صاحب نے دوا دے دی, یہ لو بھی. تو اس نے کہا اس دوا سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ تو مریض نے پوچھا حکیم صاحب سے, اس دوا سے میری پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ حکیم صاحب نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھوڑا بن جائے گی. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر میں پھوڑے کا علاج کروں گا, کیونکہ میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی نہیں ہے. میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی نہیں ہے. تو علاج تو ہو جائے گا نا. لیکن یہ کیسا احمقانہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جو دوا ہے آپ اسی پہ لا رہے ہو پبلک. تو بعض ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ہمیں جو آتا ہے ہم وہ کریں گے. بھائی تمہیں اگر یہ نہیں آتا اس کا علاج, کسی اور کے پاس بھیج دو اس کو. ایک سرجن تھے آرمی کے, بڑے ایماندار, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میری گپ شپ تھی. ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا, دل کا پیشنٹ تھا, مریض تھا, اسے ڈاکٹروں نے بائی پاس لکھ کے دیا ہوا تھا. وہ سرجن کے پاس آیا, ایلوپیتھک سرجن. سرجن صاحب نے ان کو ہومیوپیتھک دوا لکھ کے دے دی. تو سب نے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر ہیں ایلوپیتھک دواؤں کے اور آپ اس کو دوا لکھ کے دے رہے ہو ہومیوپیتھک, کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مقصد ڈاکٹر کا مریض کو شفا دینا ہوتا ہے, کہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جائے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرض کی ہومیوپیتھک میں دوا اچھی ہے جس میں بغیر آپریشن کے اس کا کام ہو جائے گا, تو یہ خیانت ہوگی کہ میں اس کو اپنی دوا لکھ کے دوں. ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں لیکن تھوڑے
شاٹ چل رہے ہیں. ورنہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسا بہترین مرغا پھنسا ہے, ساری وہ دوائیں لکھ کے دے گا جو اس کے ساتھ والے میڈیکل اسٹور سے ملیں گی اور جو اس کے بیٹے کا ہوگا یا اس کے ماموں کا ہوگا, اور اس میں بھی یہ نہیں کہ چلو میرے ماموں کو فائدہ ہو جائے, ماموں سے بھی کمیشن باندھا ہوا ہوگا, یعنی چلو صلہ رحمی کا ثواب مل جائے نا, میرے بچے کا میڈیکل ہے تو بچے کا فائدہ ہوگا تو میرے نہ اس سے بھی کمیشن باندھا ہوا ہوگا کہ چاچا میں آپ کو اتنی دوائیں بکواؤں گا تو آپ مجھے اس کے عوض میں کیا دو. تو جب ایسی حالت ڈاکٹر کی ہو تو پھر ڈاکٹر کا اپنا دل صحیح کام نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنا دل صحیح کام نہیں کرتا ڈاکٹر کا. یہ میں ابھی اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ دل کے لیے صرف اتنی چیزیں کافی نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ دیسی چھوٹے موٹے ٹوٹکے استعمال کیے جائیں تو یہ بڑی بڑی بیماریوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے. تو جن لوگوں کو بھی ذرا سا بھی کولیسٹرول جسم میں بڑھ گیا ہے, زیادہ ہو گیا ہے, تو لہسن کے 2-3 دانے کاٹ کے کالی مرچ کے برابر چھوٹے چھوٹے نگل لیا کریں پانی سے, ایسے پھانک لیا کریں, ناشتے کے بعد کر لیں یا رات سونے سے پہلے کر لیں. 3-4 مہینے جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دل کی ساری رگیں وگیں بول لو بھائی کھل جائیں گی. فری میں بتا رہا ہوں, کوئی فیس نہیں ہے ہماری, مشورے کی کوئی فیس نہیں. بعض لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بائی پاس کا کہہ دیا تھا, ڈاکٹر تو کہے گا نا یہ کاٹو اس کو, یہاں سے کاٹو, ادھر سے کاٹو, ادھر سے جوڑ دو, یوں کر کے. بائی پاس کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے, پورا سینہ کھل جاتا ہے اس کا. تو ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے یہ کہا ہوا تھا لیکن انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا, آپریشن سے ان کی جان چھوڑ گئی. تو صحت کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. صحت لہسن تو ہر غریب سے غریب آدمی خرید سکتا ہے, اتنا سستا ہوتا ہے. اگر اتنا بیچارہ ہے کہ لہسن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ سبزی والے سے چلتے ہوئے 1 آدھ لہسن ویسے ہی اٹھا لیا کرے. جان بچانے کے لیے اتنا تو بیچارہ کر سکتا ہے نا کہ لہسن کے بھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, چلتا ہے. پھر اتنے غریب آدمی کو اتنی چھوٹے موٹے گنجائش ہے اس کی, جان بچانے کے لیے لہسن کے پیسے بھی نہیں ہیں. لیکن اتنے غریب آدمی کو دل کی بیماریاں ہوتی نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں, اس کو لہسن کھانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. یہ ایک الگ جنرل نالج کی بات, کیونکہ جب اتنا غریب ہے تو اتنا کھاتا ہی نہیں ہے کہ کولیسٹرول بڑھ جائے جسم میں, وہ ویسے ہی ٹھیک رہتا ہے. وہ لہسن کھائے گا تو اور پتلا ہو جائے گا, اس کو لہسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں پر تو بات ہوتی ہے کہ بھئی زیتون کا تیل کھایا کرو اور یہ کیا کرو, یوں کیا کرو, ایسے کیا کرو, اس سے دل ٹھیک رہے گا. لیکن یاد رکھو دل کو صحت مند رکھنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے خوش رہنا, اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کے قبضے میں ہے. کیونکہ یاد رکھو ہمارے بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کے بھنگی اور چماروں پہ قبضہ نہیں کرتے. بھنگی اور چماروں کو کچھ نہیں کہتے, بادشاہ کا ہدف بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ پہ قبضہ کروں گا میں, وزیر پہ قبضہ کروں گا. وہ چھوٹے موٹے لوگوں کے لفٹ نہیں کراتے. بادشاہ جب لڑائی کرتا ہے تو اس کی فائٹ کس سے ہوتی ہے؟ بھنگیوں سے نہیں ہوتی, چماروں سے نہیں ہوتی. ملکوں کی لڑائیاں ملکوں سے ہوتی ہیں, فوج کی لڑائی فوج سے ہوتی ہے, بادشاہ کی لڑائی بادشاہ سے ہوتی ہے. تو اللہ جو اس زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے وہ انسان کی جتنے جسم میں اعضاء ہیں نا, سب اعضاء پر اللہ کا کنٹرول ہے. لیکن اللہ کی ذات اپنے نافرمان کو پریشان کرنے کے لیے اس چیز پہ قبضہ کرتی ہے جو انسان کا بادشاہ ہے, جس کو دل کہا جاتا ہے. اللہ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے گھما دیتے ہیں. نافرمان جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ سزا کس جسم کے کس عضو کو سزا دیتے ہیں؟ دل کو سزا دیتے ہیں. دل خوش نہیں رکھتے اس کا. صحت اچھی ہوگی, موٹا تازہ ہوگا, کھائے گا پیے گا, پیسہ بھی مل رہا ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے زانی شرابی لوگ, پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ اور نمازی پرہیزگار ہے بیچارے کو پیسہ ہی نہیں ہے. تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں کہ اتنا پیسہ آ کے بھی بیچارہ خوش نہیں ہے, دل خوش نہیں ہے, پریشان, ایسی پریشانیوں میں بیچارہ گھل رہا ہوتا ہے. تو دل جو ہے نا, دل اس کو خوش رکھنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے.
واک کرنا آپ کے اختیار میں, کھانا آپ کے اختیار میں, لہسن کھانا آپ کے اختیار میں, کچھ رکھنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں بھائی؟ لہسن کھانا ہے, زیتون کا تیل پینا ہے, یہ کھا لو اٹھا کے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں آپ خوش ہو جائیں, ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو غم ہے, پریشانی ہے, تو آپ کہو گے بھائی میں کیسے ہو جاؤں. اگر آپ کوئی لطیفہ سن لو تھوڑی دیر کی خوشی ہوگی آپ کو, کوئی ہنسی مذاق کا پروگرام دیکھ لو 2 منٹ کی ہنسی آئے گی. وہ بھی جو زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں ان کو اس میں بھی نہیں آتی, تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسے ہی. دیکھو ہم لوگ اتنا نہیں ہنستے ہیں جتنا گورے ہنستے ہیں. گورے بہت ہنستے ہیں, لیکن خودکشیاں سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا گورے کرتے ہیں؟ بول لیا کریں. گورے بہت کرتے ہیں. ہمارے ہاں باقاعدہ خودکشی کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کہ OLX پہ خودکشیوں کے طریقے لکھے ہوئے ہوں اور اس کا ان کو کمیشن ملتا ہو. ہمارے ہاں OLX پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی, گاڑیاں ملیں گی, گھر ملیں گے, بکری ملے گی, مرغیاں تک OLX پہ لا کے ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. مرغیاں ڈالی ہوئی ہیں, اصیل انڈے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے. ہمارے پاس خاص نسل کا انڈا ہے مرغی کا. یہ چک چیزیں لوگوں نے OLX پہ ڈالی ہوئی ہوں گی. مگر الحمدللہ ایسی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کہ بھئی جس نے خودکشی کر کے مرنا ہے تو ہمارے پاس مناسب ریٹ پر خودکشی کے بہت ہی آسان ذرائع موجود ہیں. الحمدللہ ایسا کاروبار نہیں ہے, چلے گا ہی نہیں. اس کو پتہ ہے ریشو بہت کم ہے. ان کے ملکوں میں باقاعدہ خودکشی کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, کیونکہ جس چیز کی لوگوں میں طلب ہوتی ہے تاجر اس طلب سے فائدہ اٹھاتا ہے. بھائی دیکھو بقرعید کے دنوں میں چھری اور چاقو کی طلب بڑھ جاتی ہے. ہر دوسرا آدمی سائیکل لے کے گھوم رہا ہے, چھری تیز کرا لو. گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا؟ ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے, چاپڑ لے کے گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کس کا بکرا گرانا ہے. بعض لوگ اناڑی لوگوں کے بکروں کی ریڑھ مار دی انہوں نے, کیا بنا ڈالا, لیکن سب قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. جس چیز کی طلب بڑھتی ہے تو خود تاجر کا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے. تو ان ملکوں میں خاص طور پہ جاپان اور سویڈن اس میں نمبر 1 چل رہے ہیں آج کل. حالانکہ جاپان کی ترقی کو دیکھو, سویڈن کی ترقی کو دیکھو. سویڈن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ٹینشن فری ملک ہے, ٹینشن فری. وہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے. لیکن کیسی بات ہے کہ ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, پھر بھی خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ. کچھ دن پہلے ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا, وہ کچھ اسلام کے بارے میں اعتراض, میں نے اس کو جوابات دیے. تو گپ شپ ہوئی تو انہوں نے ہمارے بارے میں تو سب کچھ پوچھ لیا, تمہارے ملکوں میں یہ ہے, تمہارے ملکوں میں یہ خرابی, یہ خرابی. ہم نے سب خرابیوں کے جواب دیے. اپنے ملک کی خرابی کیوں مانے بھائی ہم؟ اس نے بہت ساری باتیں کی, آپ کے ملک میں ایسا ہے تو فلانا ہے. ہم نے کہا ہمارا ملک بڑا ٹائٹ چل رہا ہے, فکر نہیں کرو اس کی. پھر ہم نے اس پہ اعتراض کیا. ہم نے کہا اچھا آپ اپنے ملکوں کے بارے میں بتاؤ. ہم نے سنا ہے کہ وہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اگر وہ اتنے اچھے کنٹری ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ غربت ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے, تو آپ کے ملکوں میں تو پھر سکون بہت ہوگا. تو ہم نے سنا ہے کہ خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں, کوئی اتنی خاص نہیں. میں نے کہا پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ. پھر اس نے اپنے واقعات سنانا. میرے جو ہے نا ایک بردر تھے, وہ ان کا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو وہ لٹک گئے. پھر ایک فلانے تھے تو وہ گلی محلے میں ایک واقعہ وہاں ہمارے پڑوس میں ہوا تھا, وہ ٹرین کے نیچے آ گئے. ایک واقعہ تو جب وہ سنا رہا تھا تو ہم, میرے ساتھ اور جو حاضرین مجلس تھے, ہم پریشان ہو گئے کہ اس کو بھی یہ کم کہہ رہا ہے. اس کا بھائی بھی لٹک گیا, ساس مرتے مرتے بچی, پڑوسیوں میں فلاں کھمبے سے لٹک گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. اور اس پہ تبصرہ کیا کر رہے ہیں, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. تو بھائی زیادہ کیسے ہوگی, پھر زیادہ کیسے ہوگی اللہ کے بندو. ذرا سی باتوں پہ, وہ جس باتوں پہ بتا رہا تھا نا کہ ان باتوں پہ خودکشی کی ہے, اس پہ ہم حیران ہو رہے تھے کہ بھلا ان باتوں پہ بھی کوئی خودکشی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ماں باپ بچے کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. بے روزگاری کی ٹینشن الگ. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے میرا کروڑوں روپے کا کاروبار تھا, سارا ٹھپ ہو گیا, روڈ پہ آ گیا میں. پھر جس نے میرے کاروبار پہ قبضہ کیا اس نے جھوٹے کیس بنا کے مجھے جیل میں ڈال دیا. کتنی بڑی مصیبت دیکھو, ایک تو کاروبار گیا آپ کا, ناجائز قبضہ ہوا, جس نے ناجائز قبضہ کیا اس نے جھوٹا کیس بنا کے اس کو جیل میں ڈال دیا. کہہ رہے 2 سال کے بعد جیل سے نکلا ہوں,
کیس دوبارہ چل رہا ہے, دوبارہ اندر ہونے کا پورا پروگرام ہے, اور ٹینشن سے پاگل ہو رہا تھا. گھر میں بھی عزت ختم, کیونکہ گھر میں جب تک پیسہ دو تو سب سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, آئیے بیٹا بیٹھیے, چائے, کہاں شادی کرنی ہے آپ یہ بتائیں. اور اگر آپ گھر میں پیسہ نہیں لے کر آ رہے تو آپ کی داڑھی اور نماز اور پجامے کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ کے تہجد کا محراب ہے, آپ کے چہرے پہ وضو کا نور ہے, یہ سب چیز. پیسے لاؤ پیسے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ چاہیے, پیسہ. یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, سب گھروں میں نہیں ہے, جو یہاں بیان سن رہے ہیں ان کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب کتنی ٹینشن, 6-7 سال سے اسی ٹینشن میں ہے, مگر اللہ کا شکر ہے نہیں مرا, نہ خودکشی کیا. ایسے ہی بے روزگار, کبھی ادھر بیٹھ گئے, سگریٹ پان گٹکے کے پیسے دوستوں سے لے رہا ہے بیچارہ. کئی دفعہ میرے پاس آیا, میں نے اس کو تسلی دی, سمجھایا. میں نے کہا دنیا ہے بھائی, غموں کی جگہ ہے, آخرت میں انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا, سب نے مرنا ہے, کما کے بھی مرنا ہی ہے نا. تو کہہ رہا تھا اب پھر دوبارہ جیل ہونے والی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیٹھ جانا کوٹری کے اندر, کچھ یاد کر لینا, قرآن اس کر لینا. یہ مقصد نہیں ہے کہ جیل میں جانا کوئی اچھی بات ہے, اللہ سب کو بچائے, عافیت والی زندگی. لیکن بیچارے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اور ظالم نے دیکھو اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کے کاروبار پہ قبضہ کیا پیسے کی لالچ میں. تو کیا قیامت کے دن اللہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ دنیا میں تو مزے اڑا رہے ہو, آخرت میں تو سب کو بھگتنا پڑے گا نا. تو مسلمان کو پھر بھی ایک تسلی ہوتی ہے, بھائی اس غم کو دیکھنے والا اللہ ہے. کافر کو کوئی تسلی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کون دیکھ رہا ہے, سب نے مجھے ذلیل کر کے دھتکار دیا, اب کہاں جاؤں. پھر وہ یہی کہتا ہے اس ٹرک کے نیچے آ جاؤں, اس ٹرین کے نیچے آ جاؤں, اس کھمبے پہ لڑک جاؤں. کوئی دوست نہیں ہے اس کا, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے اور کیا بہترین مددگار ہے, کیا بہترین مددگار. اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب. مسلمان جیسا مرضی گناہگار ہو, اسے یہ احساس رہتا ہے کہ میری ہر بات پر میرا رب مطلع ہے, دیکھ رہا ہے, اس غم میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو یہ تسلی ہوتی ہے, خودکشی نہیں کرے گا. اور اگر خودکشی کر لے تو یاد رکھو پھر خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا کرو. لوگ آ کے کہتے ہیں ہائے بیچارہ اتنا غموں کا مارا, مر گیا, لٹک گیا, کتنا اس کو ذہنی ٹارچر کیا ہے. اتنا ذہنی ٹارچر کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ میں برداشت کی طاقت ختم ہو جائے, یہ ناممکن ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ خودکشی کو حلال قرار دیتے. دیکھو اللہ نے کہا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, لیکن اللہ نے کہا اگر بھوک سے یہ حالت ہو جائے کہ مرنے لگو بھوکے ہو کے, تو پھر اتنا کھا سکتے ہو جس سے کمر سیدھی ہو جائے. تو اللہ کو پتا تھا بھائی بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہے, بھوک سے مرنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ نے حرام کی اجازت دے دی کہ نہیں دے دی, لیکن اللہ نے خودکشی کی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب انسان پر کبھی کوئی غم ایسا نہیں آتا جس سے خودکشی اس کے لیے حلال ہو جائے. خودکشی کرنے والا اللہ پہ نظر نہیں رکھتا, اپنے پیدا کرنے والے پر نظر نہیں رکھتا, اللہ سے نظر ہٹاتا ہے, مخلوق سے دل لگاتا ہے, مخلوق پہ نظر رکھتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو نے اس سے لو کیوں نہیں لگائی. ایسے غم کے موقع پر اس سے اپنی حاجت بیان کرتا, اس کے سامنے روتا, وہ کم از کم تجھے تسلی دے دیتا ضرور. اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ ویسے اور زیادہ بری موتیں ہیں. وہ اس لیے بری موتیں ہیں کہ آج کل کی خودکشی زیادہ تر ناکام محبت پہ ہوتی ہے. ناکام محبت نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا میرا. آپ چلے جاؤ ضیاء الدین عباسی یا اور کسی گورنمنٹ کے بڑے ہاسپٹل, تو وہاں جتنے خودکشی کے کیس آئیں گے وہ سارے ینگ جنریشن کے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہے محبت ناکام. سمجھ رہے؟ چاہتے تھے کہ مل جائے مگر ملی نہیں, اور وہ چاہتی تھی کہ مل جائے مگر ملا نہیں. اس پہ جا کے کیا کر لیتے ہیں, کوئی گولی مار لیتا ہے, کوئی. خواتین زیادہ تر بلیچ پی رہی ہیں آج کل, بلیچ پیتی. لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں, چسکے لیتے ہیں, جب دل بھر جاتا ہے شادی کے لارے رپے دیتے رہتے ہیں, پیسے ویسے دیتے رہتے ہیں, شادی کے لارے رپے دیے. شادی کیوں کرے گا یہ آدمی بھائی؟ اس کے پاس لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ جیسے اس نے دوستی لگائی, ایسے اور سینکڑوں لڑکیاں دوستیاں لگانے کے لیے. تو سب سے ستار بھائی, غفار بھائی, وسیم بھائی کے نام سے سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں.
سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے ہر ایک سے دوستیاں لگاتا ہے، ہر ایک کو چکنی چپڑی باتیں کر کے پٹاتا ہے، اور جب وہ بیچاری شادی کا کہتی ہے تو گولیاں دیتا ہے، اس کو گھماتا ہے باتوں کو. تو اس سے خودکشی کے جو کیسز آ رہے ہیں نا، اس میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس میں قصور بھی لڑکیوں ہی کا زیادہ ہے. اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کیا تھا کہ اس میں رہو، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی نمائش نہ کرو. میڈیا نے آزاد کر دیا سب کو کہ بھئی براڈ مائنڈڈ بنو، براڈ مائنڈ، کشادہ ذہن ہونا چاہیے. کیا ہے کہ عورتوں کو برقعوں میں بند کر دیا. تو جب آپ نے عورت کو کھول دیا تو مردوں کے پاس دیکھنے کے مواقع بہت ہیں. اب وہ کیوں شادی کر کے ایک بیوی سے دل لگائے گا؟ وہ کہے گا یہ ٹینشن، 100 لڑکیاں دوستیوں کے لیے دفتروں میں بھی مل رہی ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. تو پھر وہ چسکے لینے کے چکر میں لگا رہتا ہے ہر وقت. زندگی کس کی برباد ہو رہی ہے؟ لڑکیوں کی زندگی برباد. اور ماں باپ نے ان کو ایسا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہاں جا رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، اس موبائل میں تو گھنٹوں گھنٹوں کس سے بات کرتی ہے، کوئی کیا لگتا ہے تیرا جو اس سے تو ایک گھنٹے سے پیکج کرا کے باتیں کرتی ہے. ماں باپ کو ان چیزوں سے ہوش ہی نہیں. یہ جو مخلوط ماحول ہے، کو ایجوکیشن، یہ خطرناک ہے. 5ویں اور 4تھی کلاس کا جو بچہ ہے نا، علماء نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لڑکیوں سے دور رکھو. چھوٹے بچوں کو، لوگ ان باتوں کو دقیانوسی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو کسی کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتے. فطرت چینج نہیں ہو سکتی چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے. آدمی پہلے ہے، مرد پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. عورت پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، یہ تو ڈاکٹر بن رہی ہے، تو انجینئر. بھائی لڑکی تو ہے نا، لڑکی پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. اور لڑکا چاہے جو مرضی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، وہ آدمی پہلے ہے، باقی چیزیں بولتے کیوں نہیں بھائی بعد میں. لڑکی پر علماء سے پردہ بھی فرض ہے، ڈاکٹر سے پردہ بھی فرض ہے، ہیروئنچی اور چرسی سے پردہ بھی فرض ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ڈاکٹر تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان سے کیسا پردہ، وہ تو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ تو تعلیم نے ان کو میچور کر دیا ہے، وہ تھوڑی ایسی چھچوری حرکتیں کریں گے کہ جو بھی آ رہی ہے پیشنٹ ہو ایسے بن ٹھن کے اس کی طرف. میرے پاس ڈاکٹر لوگ آتے ہیں اسپیشلسٹ، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کلینک میں بیٹھنا ہمارے لیے عذاب ہے. خواتین آتی ہیں بن ٹھن کے اترا کے بات کرتی ہیں. مجھ سے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، 8 بچوں کے باپ ہیں، اتنے بڑے، کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زنا سے بچنا کتنا مشکل ہے. میڈیا کہتے نہیں ایجوکیٹڈ، جو ایجوکیشن ہے وہ انسان کو میچور کر دیتی ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ روٹی نہیں کھاتا کیا ہے بھائی؟ آپ جب ایجوکیشن حاصل کرتے ہو تو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بھی پراٹھے کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سب کچھ، بھی بھوک تو ہے نا. تو جیسے بھوک کی خواہش تعلیم سے ختم نہیں ہو سکتی میرے بھائی، ایسے ہی عورت کی طرف رغبت یہ نہ تعلیم سے ختم ہوتی ہے، نہ تقوی اور للہیت سے ختم ہوتی ہے، کسی چیز سے ختم نہیں ہوتی. پیغمبروں میں یہ تھی تو پیغمبر کے بعد کون ہے جو یہ کہہ نہیں ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کو ایجوکیشن میں نہ پڑھا کرو، الا یہ کہ بہت سخت مجبوری ہے. مجبوری ہو تو جاؤ، نظر کی حفاظت کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ، پتلی گلی سے نکل لو. ادھر سے آئے پڑھے، وہاں سے نکل گیا مجبوری میں. کیونکہ بعض تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں کو ایجوکیشن کے بغیر تعلیم ہی نہیں ہے، وہ مجبوری ہے. پھر یہ بہت خطرناک ہے. جن لڑکوں کے فون آتے ہیں نا، جب عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان احتیاط کر لے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک قاری صاحب تھے، بڑے نیک پرہیزگار، پنجاب میں. تو ایک صاحب کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ان کی 2 جوان بیٹیاں. انہوں نے کیا کیا، وہ مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ آپ ذرا میری بچیوں پہ نظر رکھیں، گھر میں آ کے ان کو قرآن بھی پڑھا دیا کریں، ان کو قرآن بھی پڑھا دیا کریں، اور ذرا ان کا خیال بھی رکھیں. اللہ کے بندے، انہی سے تو خیال رکھوانا ہے، مردوں سے بچانا ہے، مردوں ہی کے حوالے کر کے جا رہے ہو. وہ امام صاحب بیچارے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ جب ان لڑکیوں کے گھر گئے، لڑکیاں جوان تھیں، پڑھانا، امام صاحب بھی ہینڈسم اور خوبصورت،
جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو آنکھ مٹکا شروع ہو گیا دونوں طرف سے. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں بھائی. آنکھ پڑھائی کم ہو رہی ہے اور آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا, چونکہ بہرحال تھے عالم, تو ایک عامی آدمی اور عالم میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم صاحب اس کام کو جائز کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عامی ہوتا تو وہ ایک سیٹنگ لگا لیتا, ایک نیا سلسلہ شروع کر دیتا. سارے عامی ایسے بھی نہیں ہوتے, کہ کسی کی برائی مقصد نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے ہاں جو ایک چل رہا ہے حساب کتاب کہ بھائی چلو دوستی لگاؤ. شادی کی ٹینشن کون؟ وہ امام صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے. میں نہیں تھا, یہ بتا دوں پہلے, میں نہیں تھا, کہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ تھے, یہاں سمجھ رہے اپنا کسی اور پہ رکھ کے سنا رہے ہیں. تو وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لڑکی بھی عاشق ان کے اوپر اور وہ بھی عاشق. بالآخر پروگرام بنایا, شادی کی, کسی جگہ کورٹ میرج کی یا کیا کیا, بھاگ گئے. اب جب ابا آئے ہیں تو امام صاحب جب بھاگے ہیں, اس مسجد میں کچھ مہینے کے لیے میری تقرری ہو گئی. وہاں وہ امام لیس ہو گئی تھی وہ مسجد, ٹھیک ہے, امام لیس. تو مجھے رکھ لیا انہوں نے, میں نے وہاں بیانات شروع کیے. تو لڑکی کے والد صاحب آئے میرے پاس اور وہ امام پہ بہت غضبناک تھے کہ میری بیٹی کو لے کے بھاگ گیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ نے ان پر اعتماد کیا تھا تو ان کو آستین کا سانپ نہیں بننا چاہیے تھا. غلط کیا, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ غلط کیا کہ اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو بٹھا دیا ایک جوان عالم کے سامنے. بوڑھے بھی نہیں تھے, وہ جوان تھے, بالکل ینگ, 27-28 سال ان کی عمر. اس کے سامنے آپ نے اپنی جوان بیٹی کو لے جا کے بٹھا دیا اور تسلی دے دی کہ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. باپ جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے وہ بتا کے جا رہا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں, میں نہیں آؤں گا 15 دن سے پہلے. میں نے کہا یہ کیا حماقت ہے. کہہ رہے وہ تو عالم تھے. میں نے کہا آدمی پہلے تھے, عالم بعد میں تھے. مرد پہلے تھے, عالم, بولو بھائی, پرہیزگار متقی پہلے تھے, آدمی. میں نے کہا پرہیزگار تھے جس کی وجہ سے پھر بھی انہوں نے شادی کی ہے, یہ بھی غنیمت ہے. ورنہ تو لے کے پتہ نہیں کون کیا کیا کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے اور پھر شادی وادی بھی نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں پھر ایسے ہی. خیر, میں نے کہا یہ بہت غلط کیا, لیکن اب جو غلط ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو بھاگ گئے, 1 مہینہ ہو گیا, بلا لیں, چھوڑو, جو تھا ہوا سو ہوا. لیکن وہ بہت غصے میں تھے. پھر میں نے مسجد میں اعلان کیا, میں نے کہا بھائی مجھے اس قسم کی آزمائش میں کوئی ڈالنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ وہاں لوگوں میں رواج ہے جوان جوان قاریوں کو اپنی بیٹیوں کے سامنے لا کے بٹھا دیتے. میں نے کہا لوگ مجھے بھی سمجھ رہے ہیں بہت نیک آدمی, بہت پرہیزگار, اللہ کرے ہوں میں, اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, لیکن میں نے کہا یہ حماقت نہ کریں, کیونکہ ان کو شوق نہیں ہے شادیوں کا, مجھے باقاعدہ شوق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, جس کو شوق نہیں ہے وہ تو عشق میں مبتلا ہو کے اس نے کر لی. میں نے مسجد میں اعلان کیا, میں نے کہا مجھے باقاعدہ شوق ہے, اس لیے یہ حماقت نہ کیا کرو, اپنی جوان بیٹیوں کے لے سامنے جا کے بٹھا دی. بعض کہتے ہیں ہماری بچی پھر قرآن کہاں سے پڑھے گی. قرآن پر عمل زیادہ ضروری ہے یا پڑھنا؟ اگر ایک بچی قرآن پڑھ کے قاری صاحب کے ساتھ بھاگ جائے اس سے بہتر ہے وہ جاہل رہتی ہے, نہ آتا قرآن اس کو. تو یہ جو حساب کتاب ہے نا میرے بھائی, یہ مخلوط ماحول میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی حفاظت کریں. ایک خاتون کا فون آیا امریکہ سے کہ میں آن لائن ایک قاری سے پڑھتی ہوں. اب وہ قاری صاحب آن لائن پڑھا کے تھوڑے دنوں میں گپے مارنا شروع کر دی انہوں نے اسٹوڈنٹ سے. تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ قاری صاحب مجھ سے فری ہونے لگے ہیں, وہ ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں. میں نے کہا, کہہ رہی ہے میں جواب نہیں دوں تو استاذ کی بے ادبی ہے, جواب دوں تو پھر مجھے ہوتا ہے بھائی یہ پڑھائی کی حد تک رہو, یہ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو. تو میں نے کہا کیا پوچھتے ہیں؟ وہ کہہ رہی وہ کہتے ہیں کہ اور سنائیں امریکہ کا موسم کیسا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے استاذ ہیں, احترام اپنی جگہ, لیکن ان سے کہیں کہ آئندہ جب بھی موسم کے بارے میں پوچھیں تو محکمہ موسمیات والوں کا لنک بھیج دیں. ان سے کہ موسم کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ بتانے کے لیے محکمہ موسمیات والے ہیں, وہ میں نہیں ہوں. میں نے کہا ایک دفعہ تمیز سے آپ ادب سے بتا دیں تو انشاءاللہ, ظاہر ہے انسان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ وہ دوبارہ صرف پڑھایا کریں گے آپ کو اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. خواتین خود فری ہونے لگتی ہیں, خود فری ہونے لگتی ہیں. تو
بھائی یہ مخلوط ماحول سے بچاؤ، اس سے دل پریشان ہوتا ہے. دل، یہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ دل کو خوش کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایسے کام کرنا اپنے اختیار میں ہے جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے. وہ کام ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے انسان. جب گناہ سے بچتا ہے تو سب سے پہلا اس کو انعام دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کے دل کو سکون اور راحت دے دیتے ہیں. بد نظری کرنے والے، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے، کبھی اس کے معاشقے میں، کبھی اس کے معاشقے میں، کبھی آتا واتا ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو عشق وشق ہے نا، اس سے سوائے ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور ان چیزوں سے محفوظ وہی رہتا ہے جو اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر کبھی اس کی مخالفت ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، ختم. تو نافرمانی میں ہوتا کیا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ دنیا کے سارے مزے لے لو، اور دنیا کے سارے مزے کسی کو ملتے نہیں ہیں. جب نہیں ملتے تو پریشان ہوتا ہے آدمی. تو اپنی رضا کو اگر اللہ کی رضا پہ چھوڑ دے کہ اللہ جیسے تو چاہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا، تو جس حال میں تو خوش ہے اسی حال میں میں خوش ہوں. پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کو راحت اور سکون مل جاتا ہے. جیل کی کوٹری میں بھی اس کو خودکشی کے خیالات نہیں آتے. میں ایک چھوٹی سی بات خودکشی کے بارے میں کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بات کو سمیٹتا ہوں. یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ خودکشی کرنے والے پہ ترس نہ کھایا کریں. اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ تو بہت ہی گندی، حرام، مردار کی محبت میں لٹکتے ہیں جا کے. کتنے کیسز آئے ہیں، کسی لڑکی سے عشق ہوا، شادی نہیں ہوئی، مار دی اپنے آپ کو. اس لڑکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. تھوڑے دن وہ روئے گی، ہائے میرا سچا عاشق تھا. شادی پھر کرتی ہے اس مردے کے ساتھ. اس نے اتنی قربانی دی، لٹک گیا اس کی خاطر. شادی پھر بھی یہ کسی اور کے ساتھ کرے گی اور تھوڑے دنوں میں اس کو بھول جائے گی. یہ عاشق قیامت کے دن بھی اپنی معشوقہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. تو کیا فائدہ ایسی مردار کی محبتوں کا جس میں آپ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دو، محبوب پھر بھی آپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو. اور لڑکی کبھی کسی مرد کے لڑکے کی عشق میں ہلاک ہو جاتی ہے، اس سے لڑکے کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر کہیں اور شادی کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے یہ جو عشق معاشقے میں جو خودکشی ہوتی ہے یہ بڑی بری موت ہے. دعا کیا کرو اللہ اس گندی موت سے سب کو بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کے مقتدا اور رہبر کو یا مسجد کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں. کسی قاری حافظ کو کھڑا کر دیں، بھائی تم پڑھاؤ. جو علاقے میں کوئی رہبر ہے، روحانی پیشوا ہے، اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اس کے جنازے کا. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. کیونکہ اس نے یہ بھی ناشکری میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی. اللہ کی اس مخلوق پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کیا ہے؟ زندگی دی ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس نے اس گفٹ کو واپس کر دیا. کوئی آپ کا دوست بہت قیمتی تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے، بہت قیمتی تحفہ، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا کوئی بہت زبردست تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے، اور آپ اس کے منہ پہ واپس کر دیں اس کو مجھے نہیں چاہیے. اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ وہ کتنی توہین محسوس کرے گا اس میں. اللہ نے ہمیں مخلوق کو جو زندگی دی، اور اس زندگی میں بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ، سب سے بڑی نعمت ہے. جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. آپ نے اس کی وہ زندگی اس کے واپس کر دی ایسے توہین والے طریقے سے. کوئی بجلی سے اپنے آپ کو کرنٹ مار دیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا. اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. خودکشی کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سزا تو بعد میں ملے گی. جس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جب اس کو دفنایا جاتا ہے برزخ میں، وہی چیز پیدا کی جاتی ہے جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، پھر قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو وہ ہلاک کرتا رہے گا. فرمایا جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا، یہ بلڈنگ سے گرا کے مارا، تو عالم برزخ میں اس کے لیے بلڈنگ یا پہاڑ بنایا جائے گا اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے مارتا رہے گا. قیامت تک یہی جرم، یہی سزا ملتی رہے گی اس کو. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے ہلاک کیا، قیامت تک آگ میں پھینکا جائے گا. اس کو جب جلے گا نکالا جائے گا، پھر دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا. یہی سزا ملتی رہے گی اس کو. اور خودکشی کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد غم سے
نکل جاؤں گا. وہ یہ سمجھتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو بس سارے غم ختم ہو جائیں گے. یہ کافر کا نظریہ ہے, کافر کا. اللہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد تم فنا نہیں ہوتے, انسان کی روح زندہ رہتی ہے. دیکھو یہ روح بڑی عجیب چیز ہے, اس کی آپ کو ایک سائنٹیفک حقیقت بتاؤں روح کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سال کے بعد ہماری باڈی کا اسٹرکچر اور ایک ایک سیل مکمل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. نہیں یاری بات. ابھی جو ہماری باڈی ہے, جو بال ہیں, جو سیل ہیں دماغ کے اندر یا جسم میں, یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے نا ان کے اندر, نئے بنتے ہیں, پرانے ختم ہوتے ہیں. تو 6 سال میں پورا انسان ریفریش ہو جاتا ہے. جتنے بھی مادہ کے جو ذرات ہیں ہمارے جسم میں 6 سال کے بعد ایک بھی زندہ نہیں رہتا, سارے ختم ہو کے نئے بن چکے ہوتے ہیں. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر روح کی حقیقت نہیں ہے تو پھر 6 سال کے بعد وہی والا انسان وہی کیوں رہتا ہے, اس کو تو چینج ہو جانا چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا, بہت مشکل. دیکھو آپ کے دماغ کے جو سیل ہیں, جو خلی ہیں, جب ہم غذا کھاتے ہیں پرانے ختم ہو جاتے ہیں, نئے بنتے ہیں. 6 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو یہ جو 6 سال پہلے جو ہمارا بھیجا تھا نا, جو گوشت, اب یہ وہ والا نہیں ہے, وہ ختم ہو گئے, مر گیا, دوبارہ نیا آ چکا ہے اب. لیکن ہم ہی رہتے ہیں. ستار بھائی رہتے ہیں, غفار بھائی رہتے ہیں, وسیم بھائی رہتے ہیں. حالانکہ آپ کسی کا دماغ اٹھا کے ہٹاؤ اور دوسرے کا دماغ اس کے لگا دو تو بندہ چینج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن ہم چینج کیوں نہیں ہو رہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی اصل نہیں ہے, یہ روح کی ایک حقیقت ہے جو اللہ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہوئی ہے. وہ باڈی کی محتاج نہیں ہے. باڈی چینج بھی ہوتی رہتی ہے تو وہ روح پھر بھی وہی والی موجود رہتی ہے. تو مرنے کے بعد یہ باڈی ختم ہو جاتی ہے, جسم ختم ہو جاتا ہے, مگر ہماری روح برقرار رہتی ہے. اسی روح کو پھر عذاب اور ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خوش رہنے والی بات ہے نا, خوش رہنے والی بات, یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر اپنے اختیار میں ہوتی تو گورے سب سے زیادہ خوش ہوتے اور مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہوتے. ان کے سائنسدان ایسی مشینیں ایجاد کر لیتے جس سے آپ خوش رہیں, ایسی دوائیں ایجاد کر لیتے جسے کھا کے آپ ہر وقت مسکراتے رہیں. ایسا کچھ بھی ایجاد نہیں کر سکتے. پریشانی, خودکشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ان ملکوں میں. اور یہ بھی یاد رکھو ان کے ڈپریشن کے مریض ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ کہ ڈرگس جتنے وہاں لیے جاتے ہیں اتنے یہاں نہیں لیے جاتے. یہ جو نشے کی چیزیں ہیں یہ تو پریشانی دور کرنے کے لیے لی جاتی ہیں نا, تو نشے کا جو ریشو ہے ہمارے ملکوں میں کم ہے, ان کے ملکوں میں زیادہ ہے. حالانکہ وہاں تو سب کچھ ہے, ان کو نشے کی کیا ضرورت ہے. ان کو تو پروٹین سے بھرپور غذائیں ملتی ہیں, ان کو سٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں بھی جو کچھ ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے, وہیں سے آ رہا ہے. یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے. پتہ یہ چلا کہ سکون اور خوشی پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. تو سکون اور خوشی کے لیے اللہ نے کچھ اسباب رکھے ہیں دل کو خوش کرنے کے لیے. وہ اسباب کیا ہیں؟ اللہ سے تعلق قائم کیا جائے اور اتنی محبت اللہ کی دل میں پیدا کر لی جائے کہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پہ توکل پیدا ہو جائے کہ کھلاتا کون ہے؟ اللہ. پلاتا کون ہے؟ اللہ. میری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. میں اگر بیمار بھی ہوں تو بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اس بیماری میں بھی مجھ سے خوش ہے تو ٹھیک ہے, یہی بیماری قبول ہے. اور صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. ہمارے یہاں بیمار ہو گئے تو پریشان ہے, پتہ نہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا میں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ چاہے گا تو کر دے گا, نہیں چاہے گا تو جب اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ تمہارا وہ دشمن نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے. وہ انہی بیماریوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس پریشانی میں تمہیں ڈالے تاکہ تم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ تمہارے دھل جائیں. تو ایک تسلی رہتی ہے انسان کو دل میں. تو یہ جو خوش ہے نا, دل کی خوشی, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے. اور یہ خوشی ہوتی نہیں جب تک انسان اللہ کو راضی رکھنے کی اور اللہ پہ توکل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر گناہ خدا نخواستہ کبھی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے, اس پہ اصرار نہیں کرتا. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ
شکر جو ہے نا، جب اللہ کا شکر ہم ادا کریں تو اس میں ایک درجہ کیا ہے، اس شکر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کا خیال کیا جائے. کیوں؟ یہ سمجھ کے کہ میرے پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کی دین ہے، یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر. اس احسان کا جب تصور دماغ میں ہوگا تو دل خوش بھی رہے گا، صحت بھی اچھی ہوگی، خوش و خرم نظر آئے گا. ہم نے اپنے علماء اور بزرگوں کو دیکھا ہے، بعض ایسے اکابر ہیں جن کے بہت تھوڑی آمدن لیکن چہرے پہ خوشی کے ایسے آثار ہوتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ درختوں پہ نوٹ لگتے ہیں ان کے ہاں. جب ملیں گے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بڑے خوش بڑے خوش. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہے پھر بھی دل میں ہے کہ پتہ نہیں مجھے ہی اللہ نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے، مجھے ہی اللہ نے کیوں پریشان کیا. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اندرون سندھ کہیں راستہ بھول گئے. جب راستہ بھولے ہیں تو حضرت گھوڑے پہ سوار ہو کے سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہے تھے. اس زمانے میں گھوڑوں پہ بھی لوگ سوار ہوتے تھے. تو کہیں جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، رات ہونے لگی تو ایک جھگی نظر آئی سندھ کے کہیں ایسے علاقے میں جو بالکل جیسے ہوتا نا پسماندہ علاقے، غریب لوگ ہیں وہاں پہ. ایک جھونپڑی نظر آئی. حضرت نے سوچا رات یہاں گزار لوں میں اس جھونپڑی میں. تو گئے تو دیکھا کہ ایک انتہائی غریب آدمی، چہرے سے اور جسم کی ہڈیوں سے لگ رہا تھا کھانے کی روٹی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کا جو گدھا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ غریب ہے. حضرت تو پھر ہمارے نقشہ کھینچتے تھے. فرمایا اس کمزوری کی وجہ سے، گھاس نہ ملنے کی وجہ سے، اس گدھے کی جو پچھلی ٹانگیں تھی ان کے گھٹنے ملے ہوئے تھے آپس میں. جب ہوتا نا بہت ہی نہیں سا تو گھٹنے ملے ہوئے ہوتے. فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی رات گزارنے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے مسافر ہوں، کوئی انتظام ہو جائے گا؟ ہمارے پاس ہوتا ہم کہتے لے بھائی اپنے بچوں کا نکل نہیں رہا، ایک اور آ گیا، مجھے ایک اور ٹینشن آ گئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک مصیبت اور آ کے کھڑی ہو گئی. غربت مہنگائی کا دور ہے اور یہ راستے بھول جاتے ہیں. ان کو بھی ہمارا گھر ہی ملا تھا، ان کو بھی ہمارا گھر ہی ملا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں وہ سندھی تھا. حضرت تو سندھی جانتے تھے، انہوں نے سندھی میں بتایا. مجھے چونکہ سندھی نہیں آتی اس لیے میں اس کو پورے سندھی میں نہیں بتا سکتا، ورنہ وہ اس ملفوظ سننے کا مزہ سندھی زبان میں ہی ہے. جو ملفوظ جس زبان میں میڈ ہو نا، میڈ ان سندھ ہے، تو پھر وہ اسی لب و لہجے میں مزہ آتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے، کچھ رات گزارنے کو جگہ مل جائے گی کچھ کھانے کو؟ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں بھائی، سکر آئے ڈکر نہ آئے. کچھ ایسے قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، بارشوں کا زمانہ ہے. پھر وہ اتنا خوش ایسے اللہ کی نعمتیں گنوا رہا تھا کہ بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. حالانکہ دیا کیا تھا؟ ایک مریل سا گدھا، ایک مریل سا گدھا، ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی اور ایک کوئی بچی کھچی روٹی رکھی ہوگی. بیچارے سارا دن گدھے پہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے کہیں بیچتا ہے اور کما کے لاتا ہے. یہ حالت ہے بیچارے کی، مگر چہرے پر ایسے خوشی کے آثار، ایسے خوشی کے آثار. کہتے قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، مہمان ہے، برکت ہے، آؤ بیٹھو. ہمارے حضرت کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے جب تک اسے اچھی طرح چھان پھٹک نہیں لیتے کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. بعض پیر بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس جو بھی آئے بکرا لے آؤ، بس کسی طریقے سے کالی مرغی لے آؤ. بعضوں کا یہ کہ ہماری بس جو ہے نا ایک سیٹ اپ چلے، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اصلاح چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. تو ہمارے حضرت چھان پھٹک کے بہت دیکھتے تھے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں، پھر بیعت کرتے تھے. بڑے بڑے مالدار لوگ حضرت کے پاس آتے بیعت ہونے کے لیے، حضرت ان کو بہت سارے پروسیس سے گزارتے تھے کہ اس کو دیکھنے کے لیے مخلص بھی ہے یا نہیں. تو حضرت نے دیکھا کہ ایک دن ایک شخص آیا، وہ حضرت کے پاس آ کے بیٹھا، پھٹے پرانے سے کپڑے تھے. حضرت نے اس سے پوچھا کہ مالی حالات کیسے ہیں تمہارے؟ ہمارے حضرت تو سیٹھ بھی تھے ماشاءاللہ، مالدار بھی تھے. تو کوئی سیٹھ جب کسی غریب سے پوچھتا ہے کہ حالات کیسے ہیں تو غریب کیا کہتا ہے؟ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کر لے. یہاں دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیسے دے دیں. بھائی کہتے ہیں نا بس دعا کریں اللہ کچھ حالات درست کر دے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا تو نہیں، مطلب یہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ میری حالت اچھی نہیں، کچھ پیسے ویسے دے دیں. تو حضرت کے پاس آئے، حضرت نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کے گھر کے، اور پیسوں ویسوں کی حالت کیا ہے؟
تو اس نے ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے، حضرت اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت اچھا کھا رہا ہوں، بہت اچھا پی رہا ہوں، الحمدللہ والحمدللہ. ایسے اس نے بیان کیا کہ حضرت کو حیرانگی ہوئی کہ پھر یہ کپڑے ایسے کیوں پہنے ہوئے بیچارے نے، اتنا اچھا کھا رہا ہے. پھر جب مزید تفتیش کی تو پوچھا، وہ بیت ہونے آیا تھا حضرت سے، پوچھا کرتے کیا ہو؟ پتا چلا کہ جوڑیا بازار میں کمر پہ سامان رکھ کے گدا گاڑی میں لوڈ کرتا ہے، اس کی دہاڑی ملتی ہے بیچارے کو. اتنا غریب آدمی اور اتنی محنت والا کام. اور عرق النساء کا درد بھی ہے اس کو، یہ بیماری بھی ہے، جو پنڈلی میں ایک رگ ہوتی ہے نا جس میں شدید ترین درد ہوتا ہے، یہ مستقل بیماری بھی لگی ہوئی ہے اور اتنی سخت محنت والا کام کر رہا ہے. مگر جب حالات پوچھے تو اللہ کا دیا، بولو بھائی، بہت خوش. حضرت نے اسی مجلس میں اس کو بیعت کر لیا، فرمایا اس میں صلاحیت ہے، یہ کچھ بن سکتا ہے. اسی مجلس میں اس کو بیعت کیا، ورنہ کرتے نہیں تھے بیعت. تو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہوگا، اللہ کی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی. تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دل خوش رہے گا، اور دل خوش رہے گا تو صحت بھی اچھی رہے گی. کیا خیال ہے؟ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہر وقت پریشانی پریشانی، یار یہ بھی ٹینشن ہے، یہ بھی ٹینشن ہے، یہ بھی ٹینشن ہے، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی ہے، تو پھر کیا رہے گا؟ تھوڑے دنوں میں ایک اور ٹینشن کھڑی ہو جائے گی، وہ ہوگی دل کی. وہ کون سی ٹینشن ہوگی؟ دل کی. دل ہی سیٹنگ پہ نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا وہ بائی پاس لکھ کے دے رہے ہیں ڈاکٹر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خوش رہتے ہیں ان کو بائی پاس کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض بہت خوش و خرم ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دینی ہے. ہمارے سلیم بھائی تھے ماشاءاللہ مسجد کے نمازیوں میں سے، ہر وہ خوش تھے، چہرے پہ ان کی ایک بڑی رونق تھی، میں نے کبھی پریشان نہیں دیکھا ان کو. مگر اچانک اٹیک ہوا اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اللہ اپنے پاس نیک لوگوں کے بارے میں سنا ہے، اللہ ان کو ذرا جلدی ہی بلا لیتے ہیں. عام طور پہ دیکھا بھی ہے، نیک آدمی کو اللہ جلدی اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کے بکھوڑے سے اس کو اللہ جلدی نکال لیتے ہیں. بھائی تو ابھی صاف ستھرا ہے، لپٹا لپٹایا، جنت میں چلا جا. یہاں رہے گا تو حالات کی کوئی گارنٹی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پریشانی ہو سکتی ہے. تو وہ اللہ کا امر اگر کسی کے بارے میں آ جائے تو پھر اللہ اس کو اٹیک سے مار دیں یا اللہ اس کو ایکسیڈنٹ سے مار دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اسباب یہی ہیں کہ دل خوش رہتا ہے تو جوان رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کی عمر 80 سال تھی، مگر اگر آپ ان سے ملتے تو آپ کہتے کہ یہ بالکل جوان ہے. ایسا چہرے پہ خوشی سے سرخی، اور ایسی ایک ہوتا ہے نا نکھرا ہوا چہرہ خوشی سے جو ہوتا ہے. اور فرماتے تھے ایسا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دل جوان تھا، دل خوش رہتا تھا. اور ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں 30-40 سال ہیں، لگتا ہے کہ 90 سال کے ہو گئے ہیں، دل ہی خوش نہیں ہے. گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے، ایک ادھر سگریٹ بھی ہے، پریشان نہیں ہے تو کبھی گٹکے سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جا کے سٹا لگاتا ہے. کبھی ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک نسوار رکھی ہوئی، ایک طرف ہاتھ میں چرس ہے اور الٹے ہاتھ میں چرس ہے، سیدھے ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور منہ سے شراب کی بدبو بھی آ رہی ہے. میں نے کہا کوئی چیز چھوڑ دے اللہ کے بندے، ایک انجیکشن رہ گیا ہے نشے کا، وہ بھی لگوا لو کہیں سے لا کے. یہ ینگ جنریشن کے حالات ہیں. شراب بھی پی ہوئی ہے، منہ میں نسوار بھی ہے، گٹکا بھی ہے، گٹکا بھی جیب میں رکھا ہوا انہوں نے، اور چرس الگ پی رہے ہیں، شراب الگ چل رہی ہے. جتنے جو ٹینشن ختم کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ساری استعمال. اور وہ کیوں؟ وہ بھی کسی پہ عاشق ہوئے ہوئے تھے، عاشق ہوئے ہوئے تھے، عشق کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ملا کچھ بھی نہیں، 10 سال ہو گئے اس واقعے کو، اب تک کنوارے گھوم رہے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے کلاس پہلے، تو ان کی حالت بتا رہا ہوں. کہیں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گئے، اس نے لفٹ نہیں کرائی تو یہ حالت ہو گئی ان کی، اور اب تک رپورٹ یہی ہے کہ کنوارے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. جس اللہ چاہیں تو حفاظت ہوتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو 2 منٹ میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. صرف ایک عبرت کا واقعہ سنا رہا ہوں، عبرت کا واقعہ کہ خوش رہو گے تو سب چیزیں سیٹ رہیں گی، خوش نہیں رہو گے تو ساری سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ گٹکوں پہ آ جاؤ گے، پان پہ آ جاؤ گے، ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آج کے لڑکوں کو دیکھو، رات کو جاؤ یہاں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نے سوال پوچھا ہے، خلیجی ممالک میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جماعت کے دوران اگر 2 نمازیوں کے درمیان جگہ خالی ہو تو پیچھے کھڑے نمازی نماز کی حالت میں اگلی صف میں آگے بڑھ جاتے ہیں،
کیا اس عمل سے نماز باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ نماز میں اگر آگے صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے والے نمازی کو چاہیے کہ نماز ہی کی حالت میں چلتا ہوا آگے آ جائے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کسی شخص کے بارے میں سوال پوچھا ہے، تو شخصیتوں کا نام لے کے ان پہ تبصرے کرنا، یہ تھوڑا سا اس سے اجتناب کرتا ہوں میں، اور میں جانتا بھی نہیں ان کو۔ خوش رہنے کے لیے رائے ونڈ اجتماع نومبر سے ہے 10 نومبر سے وہاں نکل جائیں اور وہاں سے جماعت میں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، خوش رہنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ ہمارے والد صاحب کو ایک صاحب ملے جو خودکشی کرنے کے لیے کراچی سے پنجاب سے کہیں جا رہے تھے، گھریلو حالات سے پریشان تھے، خودکشی کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تو والد صاحب کو ملے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی ہمارے والد صاحب نے ہمیں واقعہ سنایا، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے یہ۔ تو خودکشی کرنے کی نیت سے وہ آدمی جا رہا تھا، اس نے بتایا میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ گھریلو مسائل بہت زیادہ۔ والد صاحب نے بولے وہ پنجاب میں ہی کر لیتے خودکشی۔ ٹھیک ہے، وہ کراچی آ رہا تھا، یہاں شاید آسان ہوگی، اس نے سوچا ہوگا خودکشی کی ضرورت نہیں، خود بخود کہیں سے فائر آئے گا ٹھا کر کے دھماکے میں مر جائیں گے، شاید ممکن ہے اس کی یہ سوچ ہو۔ تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ صرف میرے کہنے پر ایک کام کر لو، مکی مسجد میں اس وقت جوڑ ہوا کرتا تھا، ایک رات وہاں گزار لو، اگلے دن بھلے مر جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے مولویوں کو بھی بہت دیکھ لیا ہے، مولوی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو پکا ارادہ تھا اس کا، اس وقت موبائل فون وغیرہ نہیں تھے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو بہت سمجھایا، بھائی تو نے مرنا ہی ہے نا، مرنے کا پکا پروگرام ہے، تو ایک رات مکی مسجد میں گزار لے، اگلے دن مر جانا۔ تو بالآخر وہ اس پہ آمادہ ہو گیا، چلو جی۔ یہ کہا والد صاحب، اپنا راستہ تھا، وہ آ گئے۔ والد صاحب نے اس کو ایڈریس دے دیا تھا اپنا کہ مرنے سے پہلے مجھے خط لکھ کے بھیج دینا، ٹھیک ہے، کہ پتہ چلے کہ بھائی میری نصیحت کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، اور وہ اس ایڈریس پہ ڈال دینا۔ تو اس کا خط آیا کہ 4 مہینے کی جماعت میں چل رہا ہوں، اور اتنی بڑی میری داڑھی ہے، اور ایسی پرسکون زندگی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ بہت اس نے والد صاحب کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ کے لیے جب قربانی دیتے ہیں تو اللہ دل میں سکون پیدا کر دیتے ہیں، تو اس لیے بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میرے دوست کی والدہ بیمار ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نسألک الہدى برحمتک یا ارحم